Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی دور کرے، آمین۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کا جو یہ سورہ توبہ کی آخری آیت کا وظیفہ ہے، یہ بہت سارے لوگوں نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، لیکن میں آج آپ کو اس کے بارے میں جس طرح وظیفہ بیان کروں گا، آپ اسی طرح پڑھیں گے، اسی طرح عمل کریں گے تو انشاءاللہ جو آپ چاہتے ہوں گے، دنیا کا جو بھی مقصد ہوگا وہ ضرور پورا ہوگا۔ یہ غیبی مدد حاصل کرنے کا بہترین وظیفہ ہے، کیونکہ یہ میرے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہی مجھے کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو بندہ صبح شام یہ 7 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اسے دنیا و آخرت کی تمام فکروں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ اللہ کے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا بہترین وظیفہ ہے، اور اگر کوئی حاجت، کوئی پریشانی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بیان کروں گا کہ ہم نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے اور کس طرح اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے دنیا کے کسی بھی کام کے لیے۔ اس آیت میں جو سب سے مین چیز ہے وہ اللہ پہ توکل، اللہ پہ یقین اور اللہ پہ بھروسہ ہے۔ اللہ پہ یقین بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ایک ہی تو ہمارا اللہ ہے، تو ہم اسی سے مانگیں گے اور اسی پہ یقین کریں گے، اور سچے دل سے جو بھی اپنی حاجت ہم اپنے اللہ کو بتائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ذات بہت کریم ہے تو وہ ہمیں عطا بھی کرے گی۔ التوکل، اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ اعتماد، اللہ پہ توکل۔ ہوگا وہ جو میرا رب چاہے گا، ہوگا وہ جو میرا مالک چاہے گا۔ یہ دنیا کی باتیں ہیں، کیونکہ پوری کائنات کے دل اللہ تعالیٰ کی دونوں انگلیوں کے درمیان ہے، یہ میرا اللہ کہہ رہا ہے، اور اللہ جس طرح چاہے پھیر دے۔ کوئی پوچھ سکتا ہے؟ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ والسلام، اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کوئی درخت نہیں، لا جلیس ولا انا انیس، سوائے پہاڑ اور گرد کوئی درخت نہیں، کوئی بندہ بشر نہیں نظر آ رہا، کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے۔ کیسے وہاں رکی؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگے تو پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر بتائیے، اللہ نے حکم دیا ہمیں یہاں چھوڑ کے جاؤ؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، جی ہاں۔ تو اس مومنہ، تو اس توکل کرنے والی نے کیا کہا؟ اذن لا یبیعونا، پھر آپ جاتے ہیں تو چلے جائیں، اگر اس نے بھیجا ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو پھر اللہ نے کیسا انعام دیا؟ جس نے اللہ پہ توکل کیا، اللہ پہ یقین کیا کہ وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور وہ صفا مروہ پہ جس جگہ پہ وہ گئے ہیں اور آئے ہیں، تو اللہ نے رہتی دنیا تک یہ فیصلہ سنا دیا کہ جب تک صفا مروہ پہ مرد بھی نہیں جائے گا، نہ اس کا عمرہ مکمل ہے نہ حج مکمل ہے،
اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چھوٹے چھوٹے پاؤں مارے اس ننھے سے بچے نے، اور میرے اللہ نے وہاں سے ایسا پانی جاری کر دیا جس کو زمزم کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے اللہ کی طاقت اور میرے اللہ پہ بھروسہ کرنے کا انعام۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ پہ ایمان رکھو، کیونکہ جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں ان کے لیے ہی معجزے ہوتے ہیں۔ اللہ تو وہ ہے جو وہیل مچھلی کو روزانہ سمندر میں 33 ٹن گوشت کھلاتا ہے، تو پھر ہم صرف 2 روٹی کے لیے کیوں اتنا پریشان ہوتے ہیں؟ یا کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی ہو جائے تو کیوں پریشانی سے گھبرا جاتے ہیں؟ پرندے صبح کو نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے، واپس جب جاتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مشکل کے لیے اللہ سے کہو، صرف اللہ سے مانگو، جو دیتا ہے خوشی سے اور کہتا نہیں کسی سے، اور جو رب سے نہیں مانگتا وہ سب سے مانگتا ہے۔ رب اللہ ہے۔ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں تھے، ان کو پیاس لگی تو انہوں نے پانی کا کنواں ڈھونڈ لیا۔ بہت تلاش کے بعد دیکھا، جب کنویں کے پاس گئے اس کے اندر جھانکا تو دیکھا پانی بہت نیچے۔ تو انہوں نے اپنی پگڑی کھولی اور جوتا اتارا اور جوتے کو پگڑی کے ساتھ باندھا اور نیچے لٹکایا، تو پانی تک جوتا نہیں پہنچ پایا۔ تو پریشان ہو کے بیٹھ گئے کہ اب میں کیا کروں، اپنی میں پیاس بجھاؤں۔ تو کیا دیکھتے اتنے میں ایک ہرن دوڑتا ہوا آیا، تو اس نے کنویں کے اندر دیکھا پانی بہت نیچے، پھر اس نے اوپر آسمان کی طرف منہ کر کے دیکھا، اور جیسے ہی اس نے دیکھا تو پانی چڑھنا شروع ہو گیا اور لبالب منڈیر کے ساتھ لگ گیا۔ ہرن نے پانی پیا تو حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ نے بھی پانی پیا، تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، ایک جانور کے لیے پانی اوپر کیسے چڑھایا؟ تو ان کو غیب سے آواز آئی، تو نے رسی اور ڈول کو ڈھونڈنا چاہا اور اس پہ بھروسہ کیا، ہرن نے مجھے پکارا اور مجھ پہ بھروسہ کیا۔ سبحان اللہ۔ اور جو اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، یہ ہے توکل۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، تبلیغ کا پیغام بھی یہی ہے کہ اپنے اللہ پہ بھروسہ کرو، اپنے اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اگر میرا اللہ کسی کو کچھ دے تو اسے کہیں سے لینا نہیں پڑے گا۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے یہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، جس طرح میں آپ کو بیان کرتا ہوں آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے۔ تو دنیا کا جو بھی آپ کا مقصد ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی میرے اللہ کے حکم سے ضرور پورا ہوگا، خواہ وہ کسی قسم کی آپ کو مدد چاہیے ہوگی کسی حاجت کے لیے، یا کسی مشکل پریشانی میں ہے اگر آپ، یا کوئی بھی کام ہے دنیا کا، تو اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کیجئے گا۔ میں ایک عامل ہوں تو میں نے شکر الحمدللہ بہت سارے، اللہ نے مجھے علم دیا ہے تو میں نے بہت سارے وظیفے کیے ہیں، تو یہ اللہ کے دیے ہوئے علم سے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ وظائف جو بہت بہترین ہے، اور اس کا آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، چلے ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے اور اس سے ہم مدد اپنی کیسے لے سکتے ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، بتانے والے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور پڑھنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر کسی بھی چیز میں مشکل پریشانی زیادہ ہے تو ہم اس کی کسی بھی تعداد کو ہم زیادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کا کلام ہے، اس کی برکت ہمیں دنیا میں آخرت میں دونوں جگہوں پر ملے گی۔ 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیے گا، وظیفے میں، وظیفے کے علاوہ بھی۔ یہ اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ نماز کے لیے 2 شرائط ہوتی ہیں، ایک آپ اس طرح نماز پڑھیے گا اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو یا دوسرا کہ اللہ کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ بعض نماز فجر اور بعض نماز عشاء پڑھنا ہے۔ آپ نے اس کو اگر تہجد میں پڑھ لیں گے تو یہ 1 مرتبہ ہی پڑھنا کافی ہوگا۔ آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہن کر
ایک جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے پڑھنا ہے. جب بھی کوئی عمل کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں تو اس کے لیے چند شرائط ہوتی ہیں, وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں یہاں پہ. یہ بہت زیادہ لمبا نہیں, چھوٹا سا وظیفہ ہے. جس جگہ پہ آپ نے بیٹھنا ہے وہ ناپاک نہ ہو, آپ کے کپڑے ناپاک نہ ہو, صاف ستھرے ہوں. اگر بتی کا استعمال ضرور کر لیجئے یا خوشبو عطر وغیرہ کوئی ہے وہ اپنے کپڑوں پہ لگا لیں. یہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا بابرکت عمل ہے تو اس کے لیے خوشبو جو ہے وہ بہت بہترین ہوگی. اگر آپ اس کو بعد نماز تہجد پڑھتے ہیں تو آپ اس آیت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, تو آپ اس کو 1100 مرتبہ پڑھ لیجئے روزانہ ایک ہی وقت ایک ہی جگہ پہ. اور اگر بعد نماز فجر اور بعد نماز عشاء پڑھتے ہیں صبح شام تو پھر ہم اس کو 700 مرتبہ صبح اور 700 مرتبہ شام کو پڑھیں گے. اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیجئے گا. تو ذہن میں اپنی جو بھی مشکل ہے جو بھی حاجت ہے یہ ذہن میں رکھیے گا, اور اس آیت کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کا لائق نہیں. اسی پر میں نے بھروسہ کیا, وہ عظیم عرش کا مالک ہے. یہ آپ لگاتار اس کو کیجیے گا, یہ بہت بہترین ہے. اور انشاءاللہ چند ہی دنوں کے بعد آپ اس کو واضح طور پر آپ اس کو رزلٹ جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گا. لیکن پھر بھی آپ اس کو مکمل کیجیے گا, اس کو آپ لگاتار کرتے جائیے گا. کوئی بھی وظیفہ کوئی بھی عمل جو ہے وہ اس کا ٹائم جو ہے وہ 41 دن کا ہوتا ہے. تو آپ اس کو 21 دن بھی پڑھ سکتے ہیں, 41 دن بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن آپ کا کام کوئی بھی کام جو ہوگا وہ بہت پہلے ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ کے حکم سے. جب آپ کا یہ وظیفہ ایک دن کا مکمل ہو جائے, جس طرح میں نے کہا ہے کہ صبح بعد نماز فجر یا بعد نماز عشاء جب آپ اس کو اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آپ نے 700 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے. تو اس کے بعد آپ نے میرے اللہ سے دعا کرنی ہے, جو بھی آپ کی حاجت ہوگی جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی وہ ضرور انشاءاللہ دور ہو جائے گی, کیونکہ یہ میرے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے. پورے کا پورا قرآن مجید ایک خزانہ ہے, اس میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے, اور اللہ کی ذات جس پہ چاہے اس کو ظاہر کر دے. اور کوشش کیا کریں کہ قرآن مجید لازمی روزانہ تلاوت کریں, چاہے تھوڑا سا ہی پڑھ لیں. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں, میں نے بہت تفصیل کے ساتھ اور بہت مثالیں دے کے آپ کو یہ وظیفہ بیان کیا ہے. اگر پھر بھی کسی چیز کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ نیچے کمنٹس پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. جیسے ہی مجھے وقت ملا انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا. میرے لیے دعا کیجئے گا, میں آپ کے لیے دعا کروں گا, اور اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا. آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی بھی اللہ کا کلام یہ پڑھے گا اس کا ثواب اور اس کا اجر آپ کو اور مجھے دنیا اور آخرت میں ضرور ملے گا. چلیں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی جلدی ایک نئے وظیفے کے ساتھ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.